أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ دی ذات واسطے جس نے ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہی ہوندا کوئی شریک نہیں. درود و سلام امام الانبیاء آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام ہون. حمد و ثنا درود و سلام تو بعد دوستو بزرگو عزیز ساتھیو واجب الاحترام دے لائق میری ماں اور بہنو، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر رب دی توفیق دے نال رب دے فضل و کرم دے نال محرم الحرام دی رسومات بدعات انشاءاللہ میں بیان کرانگا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. ہر مسئلہ موقع محال کے مطابق بیان ہونا چاہیے. یہ ہر خطیب امام دا حق بنتا ہے. یہ نہیں کہ دن کوئی ہوئے
بیان کوئی ہوئے یہ گل فبدی نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اسی لوگ ترنم تے لگ گئے، واہ تے لگ گئے، خوشلہانی آواز تے لگ گئے. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام دی آج 3 تاریخ ہے. انہاں 10 دنوں دے اندر جو معاملات کیتے جاندے نے اس حوالے میں بیان کراں گا. اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام اسلامی مہینہ حرمت دا پہلا مہینہ ہے. اس تو سال دا آغاز ہوتا ہے، اسلامی آغاز. ان دی ابتدا پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وقت دے اندر ہوئی. یعنی محرم الحرام دے مہینے دی ابتدا اور ان دا آغاز سن دا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور حکومت ہویا. تسی کہو کہ کس طرح؟ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن دے گورنر نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیغام اپنے خطوط ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجتے ہیں، لیکن انہاں تے تاریخ نہیں لکھی ہوندی، بغیر تاریخ تو نے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات دی توجہ دلائی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو، اے امیر المومنین، جو بھی آپ دا پیغام یا خط آتا ہے نا وہ تے تاریخ تحریر نہیں ہوتی، لہذا یہ کچھ اس دے معاملے چ سوچا جائے، غور و فکر کیتا جائے. یعنی توجہ دلائی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام نو جمع کیتا، اکٹھا کیتا. جمع کرن تو بعد یہ مسئلہ صحابہ کے رکھیا. اے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، اے مسئلہ درپیش آیا ہے، اس حوالے نال کیا یعنی کہ تسی مشورہ دیندے ہو، کی سوچ رکھتے ہو؟ سارے صحابہ نے اپنا مشورہ دیتا. تو بات اتھوں معلوم یہ ہوئی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت دے اندر محرم الحرام دا سن دی تاریخ دا آغاز کیتا گیا کہ اسلامی پہلا مہینہ محرم تو ان دا آغاز کیتا جائے گا. اس بات معلوم ہویا، اس بات کا پتہ لگیا کہ محرم الحرام دی تاریخ دا ایجاد ان دا آغاز فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا. انہاں نو گالاں کڈن والے اپنے گریباں چ جھاتی مارن کہ محرم دی تاریخ عمر فاروق اعظم نے ان دا یعنی کہ آغاز کیتا، اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط کہنے والے نعوذ باللہ ایران حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیتا. پھر انہوں نے حضرت عمر دا شکریہ ادا کرنا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے تمہیں شہر فتح کر کے دیتا. اسی قائد اعظم نو سلام کرنے ہیں، ان کا احترام کرنے ہیں، ان کا نوٹ چل رہا ہے کہ سانو پاکستان بنا کے دیتا. تو پھر انہوں نے بھی چاہیے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی یعنی کہ عظمت شان بیان کرن کہ انہوں نے شہر فتح کر کے ایران انہوں نے دیتا. لیکن یہ غلط کر رہے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گالیاں کر رہے ہیں. حضرات اج دے خطبہ جمعہ دے اندر محرم الحرام دی بدعات اور رسومات کے حوالے نال میں انشاءاللہ پیش کراں گا باتاں ساریاں.
حوالے نال میں جی پہلی بات بیان کی ہے فتح الباری کا حوالہ نوٹ کریا جائے. فتح الباری کے حوالے کے مطابق میں بات بیان کی ہے. اسی طرح ہی مسلمانوں دا یہ اسلامی انسان جڑا ہے اپنے معنی مفہوم کے لحاظ نال یعنی کہ ایک خاص امتیازی حیثیت کا حامل ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیتا. مذاہب عالم کے اندر جتنے بھی مذہب یعنی مذاہب عالم یعنی کہ جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب نے نوٹ کریا جے بات نو جتنے بھی مذاہب نے حضرات انہاں مذاہب دے اس وقت دے یعنی کس قدر یعنی کہ سن یعنی کہ مروج نے جتنے بھی سن مروج نے وہ عام طور پہ یا تو کسی مشہور انسان دے ولادت یعنی کہ یاد کرنے واسطے یا کسی قومی واقعہ کو مسرت دی یعنی کہ خوشی دے وسطہ نے. اس کے حوالے نال یہ باتاں میں تساں دے سامنے بیان کرنا چاہنا. حضرات اتنے ہی بات بس نہیں. آئیے مثلاً مثال کے طور پہ مسیح سن دی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے یوم ولادت تو ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ادا یعنی مسیح سن جڑا نا ان دی ولادت تو انہاں دا آغاز ہویا. اور اسی طرح یہودیاں دا سن فلسطین دے تے حضرت سلیمان علیہ السلام دے تخت نشینی دے ایک پرشوکت واقعہ دے وابستہ ہے کہ انہوں نے اس دا آغاز اتھوں کیتا. اور پھر اس تو بعد بکرمی جڑا سن ہے نا اے اللہ اکبر اللہ جیت دی پیدائش دی یادگار ہے. حضرات بکرما دی جیت دی پیدائش دا یادگار دینے وہ اتھوں منایا کرتے ہیں. اور پھر اس تو بعد رومی سے یعنی سن سکندر فاتح اعظم دی پیدائش نو واضح کرتا ہے. یعنی میں سن دیاں گلاں کر رہا ہوں. ابتدائی باتاں میں حوالے نال بیان کر رہا ہوں کہ محرم دا سن جڑا ہے نا یہ کتھوں آغاز ہویا. رومی سن سکندر فاتح اعظم دی پیدائش نو واضح کرتا ہے. لیکن اسلامی سن ہجری جڑا ہے اسلامی سن ہجری محرم الحرام دے حوالے دے نال حضرات گرامی ایڈے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی یعنی کہ نبوت دے دور دے اندر آقا سلام دے نبوت دے دور دے اندر اس واقعہ نو نال وابستہ ہے. اور اس تو سبق یہ ملتا ہے اگر مسلمان کلمت الحق یعنی کلمہ حق زبان تو کہنے والے مسلمان حضرات دے نتیجے دے اندر تمام مشکلات تمام پریشانیاں تمام یعنی کہ مشکلات کہ مسلمانوں تنگ کیتا جائے پریشان کیتا جائے مسلمان یعنی کہ گھیرا تنگ کر دیتا جائے ظلم یعنی کہ انہوں تے کیتا جائے. اس حوالے نال مسلمانوں پھر کی کرنا چاہیے مسلمانوں انج کرنا چاہیے. مسلمان اللہ اکبر اللہ اے نہ کرن کہ انہاں نال یعنی صلح کر کے دین دے اسلام دے اوتے لچک پیدا کرن. نہیں اے کام نہیں کرنا دنیا کے نال دے لوگوں. اللہ اکبر اللہ اسلامی مسلمان جے اسلام نو چاہن والے اللہ اکبر اللہ اسلام نال محبتاں تے پیار کرن والے مسلماناں نوں تے جناب علیہ ظلم دی چکی چ کیوں نہ پے دیتا جائے مسلمان ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیتے جان مسلمانوں کے خلاف جو بھی کم کیتا جائے لیکن مسلمانوں لچک نہیں دکھانی چاہیے کہ لچک دکھا کے کول مل جان انہاں لوگاں دے نال جو غیر مسلم نے. نہیں اج سالے مسلمان کول مل گئے اللہ اکبر اللہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی چاہیے اس حالت دے اندر اس موقع دے اندر اللہ اکبر اللہ مسلمانوں یہ چاہیے ہجرت کر کے تے جناب وہ علاقہ چھڑ جان ہجرت کر کے چلے جان. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ کفر و باطل دے صلح نہ کیتی جائے لچک نہ وکھائی جائے بلکہ جناب ہجرت کر کے ایمان نو بچایا جائے. یہ ہے سن دے آغاز میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے. بعض لوگوں کا خیال ہے بعض لوگوں کا خیال کی ہے کہ محرم الحرام نو اس واسطے مقام حاصل ہے عظمت حاصل ہے شان حاصل ہے ان کا احترام تے وقار اس واسطے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اس مہینے چ ہوئی ہے اس مہینے چ ہوئی ہے جب جدوں کہ بات غلط ہے بات نوٹ کریا جائے دیکھو کہ کیویں غلط ہے محرم چ ہوئی شہادت یہ بات غلط ہے کہتے حسین
رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے جو ہوئی ہے، اس وقت مہینے نو محترم گنیا جاتا ہے، مقام والا گنیا جاتا ہے، شان والا گنیا جاتا ہے۔ حالانکہ گل نہیں، کیویں گل نہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو بعد، یعنی وفات تو بعد یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ کنے سال بعد؟ 50 سال بعد واقعہ پیش آیا ہے۔ 50 سال بعد اس واقعہ نال تعلق ہی نہیں، اس واقعہ کے نال تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت دا محرم الحرام دے نال کوئی تعلق ہی نہیں، حرمت دے مہینہ کوئی تعلق ہی نہیں۔ حضرات 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات غلط ہے، سراسر غلط ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں واقعہ کربلا دے نال۔ یہ بات نوٹ کریا جائے اور آپ آدھیاں گلاں ذہن نشین کریا جائے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وفات کو 50 سال جن کے بعد پیش آیا۔ اللہ اکبر اللہ، اور دین اسلام جناب اللہ دے پیارے پیغمبر دی زندگی دے اندر مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل جڑا اللہ دے پیارے پیغمبر دی یعنی زندگی چ مکمل ہو گیا۔ لہذا واقعہ کربلا انہوں جناب بڑا چڑھا کے بیان کرنا، انہوں اپنے کو ایجاد کر کے پیش کرنا، یہ من گھڑت باتیں نے اور غلط، سراسر غلط ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہادت منائی جاندی، شہادت کا دن منایا جاندہ، بات نوٹ کرے آجے، ماتمیاں تے جلوس کرنے جا کے ویکھن والے ہو، بات نوٹ کرے آجے، اگر شہادت کا دن منایا جاندہ تو یکم محرم الحرام حق عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ اگر اسلام کے جائز ہوندی بات حق عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن منایا جاندہ۔ آپ دے دوسرے خلیفہ پیارے پیغمبر دے، آپ دے سسر پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ دے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت حفصہ میرے پیارے پیغمبر دے نکاح دے اندر آئیاں۔ حضرات کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر میرے تو بعد نبوت کا دروازہ نہ بند ہوندہ تو عمر فاروق اعظم ان کے پیغمبر نبی ہوندے۔ یہ شان عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ انہاں دا دن منایا جاندہ، انہاں کی شہادت منائی جاندی، لہذا شہادت کا دن منانا جائز نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر کو ثابت نہیں، طریق سے حوالہ ثابت نہیں، قرآن و حدیث مطابق ثابت نہیں کہ شہادت دن منایا جائے۔ پھر اس تو بعد 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اگر شہادت دن منانا جائز ہوندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دن منایا جاندہ، تو لہذا محرم الحرام دے دن، 10ویں والے دن، عاشورہ دے دن اے گلاں کرنیاں، ماسمی کم کرنا، جلوس نکالنا، گھوڑا کڈنا، جو بھی جناب سینہ کو بھی کرنی، زنجیراں مارنیاں، چھریاں مارنیاں، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹا پلندہ ہے، یہ کوئی ثابت نہیں۔ حضرات میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام اور صحابہ کرام دا ادب احترام، اللہ اکبر اللہ، محرم الحرام دے مہینے دے اندر کوئی ایسی مجلس نہیں اس مجلس دے اندر صحابہ نو گالیاں نہیں دیتیاں جاندیاں ہون، کوئی ایسا جناب نہیں انہاں دا جناب علی اللہ اکبر اللہ پروگرام نہیں جس دے اندر پیارے پیغمبر دے صحابہ نو گالیاں نہ دیتیاں جاندیاں ہون، کوئی دن ایسا نہیں۔ حضرات جمعے دے اندر اس طرح کام کرنا غلط ہے، خطبہ شروع ہوئے تو پھر کام کرنا، اللہ نے امین فرمایا ثواب جمعہ دا ضائع ہو گیا۔ حضرات محرم الحرام دے مہینے دے اندر چند نظر آؤں نا تے صحابہ نو گالیاں آنیاں شروع ہو جاندیاں نے، نعوذ باللہ۔ انہاں صحابہ دے اندر خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تے تبرہ کیتا جاندہ ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ تے تبرہ کیتا جاندہ ہے، حضرت پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ تے تبرہ کیتا جاندہ ہے، گالیاں دیتیاں جاندیاں نے،
کوئی مجلس ایسی نہیں جن صحابہ نوں گالیاں نہ کڈیاں جان۔ اللہ اکبر اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نوں برا نہ کیا جائے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نوں برا کیا جی تاں کہہ دتا جاندا اور فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ، شیعہ جناب نے اثرات دے مطابق زیر اثر واقعات مخصوص رنگ نوں دے کے جناب نے انساناں دے اندر بیان کیتا جاندا ہے۔ ذاکرین جناب بڑا چڑھا کے بیان کردے نے، ذاکرین غلط واقعہ بیان کردے نے، ذاکرین کہانیاں سناندے نے، ذاکرین قصے سناندے نے۔ وہی کہانیاں قصے ساڑے جناب علی اہل سنت دے علماء بھی بیان کردے نے۔ ذاکرین محرم الحرام کے مہینے دے اندر وہی اہل سنت دے عالم دین، اپنے آپ کو عالم دین کہنے والے، وہی قصے کہانیاں اللہ اکبر اللہ کہ جناب علی انہاں دیاں چادراں اتر گئیاں، سروں تو ننگیاں ہو گئیں، نعوذ باللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہن صحابیات ہن صحابہ کرام تے کم یہ ہو جائے، نہ میرے ویر یہ کم نہیں۔ یعنی کہ جس طرح ذاکرین بیان کرتے ہیں مسین تے خوبصورت آواز کر کے، ایویں علماء اہل سنت کے علماء بھی بڑے من گھڑت واقعات کو پیش کر دیتا جاتا ہے کہ اے معاملہ جی اے معاملہ ہے۔ واقعہ کربلا کے اندر بھی ایسی باتاں شروع جو بھی ایجاد کر کے وہ پیش کی جاندیاں نے، لوگ واہ بھائی واہ واقعہ کربلا بڑا بیان کیتا ہے۔ اور سارے علماء کی بھی گل آ چکی ہے، حدیث علماء کی بھی کم آ چکی ہے، شہر و شاعری کر کے لوگوں کو ہنسانا، شہر و شاعری کر کے لوگوں کو خوش کر دینا۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدقسمتی دے نال اسی بھی اندے شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور دنیا کے اندر دے لوگوں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جنہ دین نال کوئی تعلق نہیں، دین دے وچ او چیز ہے ہی نہیں، او مردود فہو مردود من احدث، جڑی بات بیان کیتی جائے ان دے سارا حکم نہ ہوئے فہو مردود مردود لام، ان دا کوئی قابل قبول نہیں ہو۔ بات بخاری شریف دا حوالہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مجلساں دے اندر گالیاں دینیاں صحابہ کرام اور اس محفل نہیں دی تھپ دی نہیں، بغیر صحابی نو گالی کڈن تو بعض نقطے بے وجہ بعض صحابہ نو نقطہ چینی کر دینے اور صحابی دی تعریف سن لو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا صحابی دی تعریف کی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے جناب محمد مصطفیٰ صحابی دی تعریف سن لو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصحابہ دے اندر الاصحابہ اس کتاب دے اندر بات نوٹ کی تھی کہ صحابی دی تعریف کی ہے عربی عبارت کے حوالے نال کہ عربی دی صحابی دی تعریف کی مخصوص تعریف کی۔ صحابی انہوں کیا جاتا ہے جہاں ایمان دی حالت دے اندر نبی وسلم دی انہیں ان کے محفل کیتی ہوئے آپ کا دیدار کیتا ہوئے ایمان دی حالت دے اندر، ایمان دی حالت جو فوت ہو گیا ہوئے صحابی انہوں کیا جاتا ہے صحابی انہیں محفل اللہ دے پیارے پر دی تھوڑی کیتی ہوئے زیادہ کیتی ہوئے، یعنی کہ اس تو بعد اللہ دے پیارے پیغمبر دے نال غزوہ تے گئے ہون یا نہ گئے ہون وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے۔ یہ صحابی دی تعریف ہے کہ جنہیں ایمان دی حالت اللہ دے نبی کا دیدار کیتا ہوئے۔ حضرات اپنے عقل تو ناخن لاؤ کہ صحابہ دی تعریف کیے، اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابی دی تعریف کیے کہ صحابی انہوں کیا جاندہ ہے جو ایمان دی حالت دے اندر اللہ دے نبی کا دیدار کیتا ہوئے۔ انہوں تسی کہتے ہو نعوذ باللہ بے ایمان سن، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ حضرات پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی، حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو گالیاں نہ دیا کرو، میرے صحابہ نو برا نہ کیا کرو، میرے صحابہ نو مندہ نہ بولیا کرو۔ کیوں فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفقا، فرمایا انفق قیلا و احد، فرمایا اللہ اکبر اللہ احد ذہبا، اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انفق مثل احد مثل احد، اللہ نے پیارے پیغمبر فرمایا اگر میرا صحابی اگر میرا کوئی صحابی
فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرا کوئی صحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اللہ دے پیارے نے فرمایا اگر اے مٹھی پر سونا خرچ کر دے، مٹھی کننا سونا آئے گا، مٹھی پر سونا خرچ کر دے اللہ دے رستے دے اندر، تے تسی اللہ اکبر اوہ پہاڑ برابر بھی خرچ کرو تو میرے صحابی دے خرچ کرن تے تسی نہیں پہنچ سکتے۔ کیا شان ہے صحابہ دی، کیا عظمت ہے صحابہ دی، ایک مٹھی بھر سونا خرچ کرنا، تھوڑا اوہ پہاڑ دے برابر خرچ کرنا، صحابی دے مقام تسی نہیں پہنچ سکتے، ہلے بھی صحابی دی شان چ گستاخی کر دے ہو۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ، بخاری مسلم دا حوالہ، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق محرم الحرام حرمت دا پہلا مہینہ، پھر ماہ محرم تے عاشورا محرم، یعنی محرم دا مہینہ تے عاشورا کہندے 9 تاریخ نو، عاشورا دی 9 تاریخ پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ محرم دے ابتدائی 10 دن جڑے نے، جس طرح کے مجالس ماتم کیتا جاندہ ہے، چاند چڑھے ہے، مدیاں پٹھیاں، کالے کپڑے، پیروں ننگے، اور جناب سینہ کو بھی زنجیراں مارنیاں، چھریاں مارنیاں، یہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، پریشانی تے، دکھ تے، تکلیف تے صبر کرنا ہے، بے صبری نہیں کرنی، اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ 10 دنوں کے اندر یعنی اسلامی شریعت کے خلاف بات جو کیتی جاتی ہے، اسلام نے نفع دے اس انداز نو جہلیت دا یعنی کہ کام کیا ہے، یہ جہلیت دا کام ہے کہ اسی کر رہے ہیں کہ پھر اسی کی ہاں مسلمان ہاں، اسی مسلمین ہاں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بدقسمتی نال اسی لوگ بھی انہوں اختیار کر چکے ہیں جو انہوں دا کم اسی بھی کیتا اختیار، تجھے کو کیڑا اختیار کیتا ہے، اور ذرا سنیے نا، اللہ اکبر، اللہ فرمایا تعزیہ، یہ تعزیہ کے اندر یعنی کہ حضرات شیعہ دی طرح ماتم سانیہ کربلا بیان کرنا، شیعہ طرح ذاکرین یعنی کہ لاکھ روپیہ 50 ہزار بڑے بڑے پیسے لیندے لے، او ذاکرین سدو، او ذاکرین سدو، جنہیں یعنی کہ زیادہ جنہ گلا پھاڑنا ہے، جنہیں زیادہ یعنی کہ دوسری گلاں مارنی کسے کا انہوں سدو، انہوں بلایا جاندہ ہے، سانیہ کربلا بیان کیتا جاندہ ہے، عوام نوں روایا جاندہ ہے، ماتم سینہ کو بھی کیتی جاندی ہے۔ اسی طرح ہی ساڑھے بھی علماء اکرام انہاں واقعات اس طرح ہی پیش کر دینے، جادو دے ترنم دی آواز بڑھا کے حضرات واقعہ کربلا پیش کیتا جاندہ ہے۔ یہ رسمہ نے محرم الحرام دیاں، حضرت حسین اور یزید دی بیعت تے ضمن دے اندر آ کے بیعت کیتی جاندی ہے کہ جناب حضرت حسین دے خلاف انہیں اے بغاوت کی تھی، انہیں اے کم کیتا، انہیں اے کم کیتا، انہیں اے کم کیتا، اس تے بیعت کیتی جاندی ہے، جس دے اندر سارے علماء اہل سنت بھی داخل نے اس دے اندر کہ یزید کے معاملے بہت کچھ کیتا جاندہ ہے۔ حضرات آئیے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جو دین دے اندر نئی کم چیز دا آغاز کیتا جائے وہ بدعت ہے۔ صحابہ نو برا کہنا محرم الحرام دے مہینے دے اندر 10 محرم تازیہ نکالنا یہ بھی رسم ہے، یہ بھی بدعت ہے، تازیہ نکالنا، اور تازیہ بننے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک لکڑ نما بت تیار کیتا جاندہ ہے، پھر اسی مسلمان ہیں، پھر وہابی گستاخ نے جی، وہابی بے ادب نے لکڑ نما بت تیار کیتا جاندہ ہے تازیہ۔ انڈیا کے اندر بہت زیادہ تعداد ہے، کام کا آغاز ہے، بہت زیادہ تازیہ نکالنا حضرات۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ قابل عزت احترام جاننا کہ انہوں عزت انہوں کرنی ہے، اندہ احترام کرنا ہے، اندھوں کو منت منگنی ہے، اندھے کو اپنی حاجت پوری کرنی ہے۔ نعوذ باللہ ایک بوتلے لکڑی دے بوتلے کی حاجت پوری کرنی ہے، پھر کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ مسلمان ہے جی، ابھی مسلمانوں نے اللہ اکبر، اللہ افسوس تیری مسلمانی تھے حضرات۔ پھر کیا ہے قابل اسلام جاننا، قابل عزت ماننا،
پھر اس تو بعد منتاں منگنیاں، منتاں نظر حسین، نظر اللہ نیاز حسین، فلاں دی نظر، فلاں دی نظر، فلاں دی نظر۔ حضرات نظر و نیاز صرف اللہ دے نام دی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز، قربانی، زکوٰۃ، زندگی موت للہ رب العالمین، جو بھی معاملات اللہ دے واسطے نے۔ منتاں منوسیاں جو غیر اللہ دے نام تے آ کے سوالی سوال کرے مت دیو، انہوں نہ دیو، اللہ دے نام تے دینی چاہیے جو بھی دینی چیز۔ حضرات منتاں مننیاں انہیں محرم و حرام دیاں رسماں۔ پھر اس تو بعد اللہ اکبر، حلیم پکانا۔ حلیم جانتے ہو کنوں کہتے ہیں حلیم؟ حلیم کون ہے؟ حلیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حلیم اللہ تعالیٰ نام ہے، حلیم پرزبان کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مانے کا نام ہے حلیم پرزبان۔ حلیم پکانا، اللہ نو پکا رہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیلی بے وقوف عوام کٹھی ہوئی ہے۔ حلیم پکانا، حلیم پکنا جی محرم کا مہینہ ہے، حلیم پکنا ہے، سبیلاں لگانیاں نے، پانی بننا ہے، شربت تقسیم کرنا ہے، اور جناب علی اور بھی دیگا پکا کے تقسیم کرنے۔ کیوں کہتے حسین پیاسے گئے سن، بھکھے گئے سن، وہ گئے سن 3 دن بھکھے پیاسے رہے۔ حضرت عثمان 40 دن پیاسے رہے، انہوں نے دن یاد نہیں تمہیں، وہ سبیلا نہیں یاد تمہیں، اتنے دیگا یاد نہیں تمہیں، اتنے پکانے یاد نہیں تمہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہے مسلمانی تیری، افسوس تیری مسلمانی پہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات حلیم پکانا کوئی ثابت نہیں، کوئی دلیل نہیں، اے ہندوان رسماں، اے شیعہ دے ایجاد کر دے کم جو اسی مسلمانہ اپنائے ہوئے نے۔ حلیم پکانا، پھر پانی دیا سبیلاں لگانا، روڈ سے کھڑوتے نے، بازار سے منڈی جانا، او جی پانی پی لو، جی پانی پی لو، اگے پیچھے پوچھنا نہیں، اگے پیچھے اے جی 30 روپے دی 40 روپے دی بوتل ہے، ہن پانی ونڈی جا رہے ہیں۔ کیا ساری مسلمانی؟ حضرات محرم الحرام کی رسماں بچ جو نہ چیزاں تو۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَّ مردودن، اے رد سے مردود ہے نہ چیزاں دا۔ اور اس کے بعد اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اپنے بچیاں نو ہر رنگ دے کپڑے پہنا کے پھر جناب علی حضرت حسین کا فقیر بنانا کہ حضرت حسین کا فقیر جا رہے ہیں، سب رنگ دے کپڑے، ٹوپیاں ساریاں، سارے چوڑے حضرت حسین کے نام کے فقیر نے۔ اللہ اکبر، اے ملنگ جا رہے ہیں، پہنچیاں سرکاراں جا رہی ہیں، بھابی گستاخ نے جی، بھابی نہیں مان دے، اے بے ادب نے، اسی بے ادبی صحیح۔ اللہ اکبر اللہ، اسی قرآن دی بات بیان کرنی ہے، اللہ دے نبی دے فرمان دی بات بیان کرنی ہے، کوئی مننے تے چاہے نہ مننے۔ حضرات آئیے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ سم دے فرمان دے مطابق فرمایا 10 محرم تازیاں دے ماتم دے جلوساں دے اندر ذوق نال شوق نال شرکت کرنا۔ سارے مسلمان کردے کہ نہیں کردے؟ گتکے کھیل دے جا کے قبرستان، اور چلیے جی تماشا ویکھ کے آئی، شگر ویکھ کے آئیے۔ 10 محرم جناب چھتاں تے چڑھ کے ماتم ویکھدے نے، بالکل منع ہے، ناجائز گناہ، کبیرہ گناہ ہے۔ کیا کلمہ پڑھے عظیم محمد مصطفیٰ دا، کیسا عشق ہے تہاڈا اللہ دے نبی دے نال۔ حضرات کھیل کودے گٹ کے اور سلام پٹا بازی کرنی، پھر جناب علی محفلاں میں رونقاں نوں پیدا کرنا، یہ سارے اہل سنت لوگوں کا کام ہے، انہاں دی محفلاں جا کے سجانیاں۔ کئی تو ماشاءاللہ انہاں دنوں جا کے پیسہ لے کے کوئی پٹدے نے کہ پیسے تو اسی پٹنے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر اس تو بعد ماہ حرم دے یعنی کہ سوگ دا یعنی کہ مہینہ منایا جاتا ہے کہ سوگے انہیں شادیاں نہ کیتیاں جان، یہ سوگ دا مہینہ ہے، شادیاں نہ کیتیاں جان۔ کہدا سوگ اندے وچ سب تو افضل سال دے مہینے چوں مہینہ کیڑا ہے؟ بولو کیڑا مہینہ پتہ کسے نوں؟ ماہ رمضان۔ 12 مہینہ چوں افضل تے ترین کہ مقام والا مہینہ ماہ رمضان دا مہینہ ہے۔ کہ یہ دن سوگ دا کہ جی یہ سوگ دا دن ہے مہینہ، انہیں شادیاں نہ کیتیاں جان۔ حضرت حسین نے شادی کی تھی، تسی کون ہو نہ کرنے والے؟ اللہ اکبر اللہ۔ شادیاں نہ کرنا، پھر جناب رسول جناب ایک گھوڑے کرنے، جلوس نکالنا، پھر گھوڑے تھلو لنگنا، پھر منت پوری کرنی۔ گھوڑا کتے کو لت آ کے ماری تیری مت، تیری سجنا من یا نہ من۔ حضرات
اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ تم دے فرمان دے مخالف گلاں کرنے والے، اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابہ دے خلاف گلاں کرنے والے، پھر جناب اینو جلوس سمجھ کے گھوڑے دے جلوس دے اندر ثواب دے طور پہ شرکت کرنا۔ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ دا حوالہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا الفا علیکم من سنتی، میری سنت لازم پکڑ لو۔ خلفائے راشدین، میرے خلفائے راشدین طریقے نو لازم پکڑ لو۔ والمہدیین الراشدین، مہدیین تے راشدین دے طریقے نو اپنا لو، مضبوطی نہ پکڑ لو۔ مضبوطی نہ پکڑ لو گے، تھام لو گے نا، کدے بھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ کتنا نہ لیا آپ نے؟ فعلیکم بسنتی، میری سنت کو اپنانا ہے۔ خلفائے راشدین، میرے خلفائے راشدین سنت کو اپنانا ہے۔ خلفائے راشدین کون نے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ مہدیین راشدین کون نے؟ باقی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، کیوں نہیں مانتے انہوں نے؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا محرم کی مسنون عمل کے لئے فرمایا اللہ اکبر اللہ، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان تو بعد بہترین روزہ جڑا محرم دا روزہ ہے، رمضان تو بعد بہترین روزہ محرم دا روزہ ہے، اللہ نے پیارے پیغمبر نے فرمایا۔ حضرات کیڑا روزہ ہے؟ 9 عرفہ دا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر 9 عرفہ روزہ رکھیا کرتے سن، یہ سنت ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہویا یہودیاں نے آخیا بھی اسی 10 محرم نو نا روزہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ 10 محرم نو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ اپنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نجات پائی سی کہ اسی روزہ رکھنا ہے۔ اللہ دے پیارے نے فرمایا اسی یہودیاں دی مخالفت کرنی، اسی یہودیاں دی مخالفت کرنی ہے، لیکن اسی کی کرنے ہیں؟ وال یہودیاں والے، لباس یہودیاں والا، ہر کام یہودیاں والا، کھانا پینا یہودیاں والا، پھر کیا مسلمان ہاں، عشق رسول سانو اسی محبت کرنے اللہ نبی دے نال۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسنون طریقہ 9 عرفہ کا روزہ رکھنا۔ فرمایا سی یہودی نے مخالفت کرنی ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں 10 مرلہ روزہ بھی رکھاں گا، یہ آپ نے فرمایا، لیکن آپ محرم کے آنے تو پہلے وفات پا گئے۔ حضرات 9، 10 یا 10 یا 11 یہ روزے رکھنے میرے پیارے پیغمبر ثابت لیں، مسلم شیدہ والا جے اللہ دے پیارے پیغمبر میں زندہ رہا نا ایندہ 10 مرلہ میں روزہ رکھنا گا۔ 9، 10 یا 11 2 روزے رکھنے جائز نے۔ یہ کی کہندے نے 10 محرم نو کھانا پکانا یہ رزق فراوانی ہوندی ہے، رزق ود ہے، مال ود ہے، لہذا دیگاں پکاؤ تے ونڈو۔ آپ نے روزہ رکھنے لگے جناب چاول ونڈ رہے ہیں، گوشت ونڈ رہے ہیں، کیونکہ ہر کام اسی نبی کو فالس کرنا ہے تو گستاخ ہوا گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی محرم کا کھانا پینا یہ بالکل اللہ کے پیارے پیغمبر کو ثابت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام محمد بن واضح یہ بیان کرتے ہیں البدع والنہا کے اندر انہوں کی کتاب یحییٰ بن یحییٰ تو امام مالک یہ کہتے ہیں میں انہوں کے دورے دے اندر مدینہ دے اندر امام لیس امام قاسم ابن وہب مصر میں رہا کرتا سا کہ میرے رہندیاں محرم الحرام دا عاشورہ دے دن آئے تو میں نہیں ویکھیا کسے پاسے دیگاں پکدیاں، کسے پاس سبیلاں لگدیاں، کسے پاس چال بنی دے، کسے پاس اے کام ہوندا، میں نہیں ویکھیا پورے ان کے علاقے دے اندر۔ پتہ لگیا اس بات دا جو اسی کم کرنے ہیں غلط کرنے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم لے جائے گی انسان نو، بچ جاؤ جہنم تو۔ جہنم جا کے بڑی تپش ہے، انہا بطش ربک لشدید، گرمی نہیں تو گوارا کر دے وہ جہنم جا کے پانی کتنی ان کے زبردست ہوئے گی۔ حضرات میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ رسومات بدعات دی ہلاکت، اللہ اکبر اللہ۔ تعزیت دندو روح حسین یا تعزیہ نا اندر حضرت حسین دی روح ہے، حضرت حسین دی روح ہے۔ پھر اے علم غیب بھی جان دینے تعزیے نعوذ باللہ لکڑی سے پتھر، وہ مشرکین نے مکہ پتھر دے بنا کے لکڑ دے بنا کے انہاں دی روحاں آندیاں، علم غیب بھی جان دے ہیں کہ انہاں دی جناب ایمان تو صدقے جاواں میں کیسا انہاں دا ایمان ہے۔ روح دے اندر حضرت تعزیہ دے حضرت حسین دا روح ہے اور پھر انہاں نوں علم غیب بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس معاملے دے اندر اللہ اکبر اللہ شمس
آئمہ سرخسی وہ یہ لکھتے ہیں یہ کفر ہے کہ یعنی کہ غیر اللہ سجدہ کرنا کفر ہے. وہ سجدہ تعظیمی ہوئے سجدہ جڑا مرضی ہوئے کیونکہ سجدہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں. میرے بھائیو محترم بزرگو عزیز ساتھیو اسی طرح آپ پیار پیغمبر نے فرمایا لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب. جڑا بندہ اپنے گریبان پھاڑ ہے اپنے سینہ کو بھی کرد ہے زنجیراں مارد ہے چھریاں مارد ہے ان کے بے صبری کا مظاہرہ کرد ہے. آپ نے لیسا منا انہیں سارا کوئی تعلق نہیں انہیں سارا کوئی تعلق نہیں. کون فرما رہے؟ پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں جو گلاں پھاڑد ہے گلاں نوچد ہے سینے کو بھی کرد ہے. آپ نے میرا انہیں کوئی تعلق نہیں. انہوں نے اللہ نے میرا تعلق نہیں کہ پھر انہوں نے تعلق ساڑنا کی ہونا چاہیے؟ سانوں بھی پیچھے ہونا چاہیے کہ لوگ صحابہ دشمن. اللہ اکبر. اللہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ سامنے شاہ فرمایا حضرت حسین دی پھر قبر بنائی جاتی ہے مصنوعی طور سے. مصنوعی قبر خالی قبر تے خالی قبر کے بارے میرے پیارے نے فرمایا کہ خالی قبر دی زیاد کرتا ہے وہ ایک قسم کا بت دی جا کے پوجا کرنا ہے. خالی قبر دی زیاد کرنا بت دی پوجا کرنا ہے کہ اللہ نے پیارے پیغمبر نے فرمایا. تو لہذا دوست بزرگو عزیز ساتھیو اے میں ان کے محرم الحرام دی رسومات بدعات کے حوالے نال چند باتاں سامنے میں پیش کیتیاں نے. اللہ تعالیٰ سانوں انہاں رسومات بدعات تو بچن کی توفیق عطا فرمائے تے بچ جاؤ. اگر بچو گے تو کامیابی پاؤ گے ورنہ اللہ اکبر. اللہ اور یہ ایجاد کدوں ہوا معاملہ؟ اے بازار بند مارکیٹاں بند جلوس کھلے ریڑیو کھلے میڈیا کھلا ہر چیز کھلی. یہ کدوں ہوا؟ معاذ الدولہ ایک شیعہ نامی شخص پیدا ہوا ہے سن 351 ہجری کے اندر. یہ جناب آغاز کیتا کس چیز کا آغاز کیتا؟ عید یعنی کہ غدیر عید غدیر کے نام سے عید کا آغاز کیتا. اس معاذ الدولہ نے کس کی مخالفت کے اندر 18 ذی الحج نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت کی خوشی کے اندر اس بغیرت نے جتوں اسی بڑے شوق نال اسی اپنا رہے نالی اسی بڑے شوق نال کام چاہتے ہیں. اس نے اس آغاز 18 ذی الحج کی تاریخ نو کیتا حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی کے اندر. پھر سن 252 ہجری کے اندر یعنی کہ مارکیٹاں بازار بند دینے کیتے عید منائی خوشی منائی اور تمہیں حکم دیتا کہ جاؤ تھی بازار ماتم کرو جلوس کڈو نعرے بازی کرو. یہ نے جناب سن 252 ہجری کے اندر آغاز کیتا انہیں مارکیٹاں بند کر مسلمان عزیز اہل سنت بھی مارو تالا یہ محرم میں جی آج مارو تالا بند کرو مارکیٹ. کیا مسلمانی تیری؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھے جی نبی دا. افسوس ہے تو ہڈے تے. لیکن میرے بھائیو انبیاء بھی بیان کر دے گے علماء بھی بیان کرتے رہیں گے قیامت تک بیان کر دیں گے وہ مننے چاہے نہ مننے. اس وقت اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں صحیح معنی دے اندر آج یہ میری گلاں بڑیاں سخت نے لیکن چھڑ دو چونکے چنا کے چھڑ دو مٹھیاں گلاں حقیقت بیان کرو. سارے علماء پہلے نہ انہاں مارا کھادیاں نے انہیں دین کے کام کیتے نے انہوں نے پہلے چل کے صبر کیتے نے. ہوں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہر کام بھی آسان ہو گیا. ہوں سارے مولوی لگ گئے شعر و شاعری تے بس ادھی گردان شعراں دی یاد کر لی تو لوگوں کو خوش کر کے وہ جا رہے ہیں جناب فیس لے کے. میرے بھائیو یہ کوئی تنزیہ بات میں نہیں کہہ رہا میں حقیقت بات کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.